محسن پاکستان اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ طبیعت ناساز ہونے پر ہسپتال کے ICU میں زیر علاج تھے۔ ایٹمی سائنسدان 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوئے اور اہل خانہ کے ہمراہ 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ 1967 میں نیدرلینڈ کی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1976 میں ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بیلجیم سے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں PhD کی ڈگری لی۔ اس کے بعد فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری جوائن کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہلے پاکستانی ہیں جنہیں 3 صدارتی ایوارڈ ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہلالی امتیاز طمع بھی عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کا وہ عظیم سائنسدان تھا جس کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے شعبے میں انہوں نے مختصر مدت میں جو کارنامے انجام دیے اس کی بدولت وہ جلد ہی قومی ہیرو کی حیثیت سے ابھرے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ایٹمی توانائی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر اشفاق خان نے 2001 میں اپنے عہدوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا اور یہ دونوں عظیم سائنسدان اپریل 2001 میں ریٹائر ہو گئے تھے۔ اور اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے قوم کے لیے ان کی بے مثال خدمات کی زبردست تعریف کی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1938 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد برصغیر کی تقسیم کے بعد وہ پاکستان آئے اور کراچی سے سائنس میں گریجویشن کے بعد 2 سال تک برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہالینڈ سے MSc کی ڈگری ملی۔ اس کے بعد اسی یونیورسٹی کے عالمی شہرت یافتہ پروفیسر WG بریگز نے انہیں اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان اور پھر 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو ڈاکٹر صاحب نے وطن عزیز کی خدمت کے عزم کے ساتھ ہالینڈ میں پرکشش ملازمت کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں آ کر اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے کام کا آغاز کیا اور پاکستان کا نام عالمی ایٹمی نقشے پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا اور جاپان کی 1 درجن کے قریب سائنس اور انجینئرنگ اداروں کے بھی رکن تھے۔ انہوں نے ان کی خدمات پر 14 اگست 1989 کو ہلالی امتیاز کا اعزاز بھی دیا گیا جو 23 مارچ 1990 کو ان کو صدر پاکستان نے دیا۔ ایک تقریب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے رازوں سے معمور اپنی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خود کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق بھارت کی ایک چھوٹی سی گاؤں ریاست بھوپال سے ہے۔ یہ ایک اسلامی ریاست تھی جہاں اسلام بالکل سادہ طریقے پر اپنایا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت 7-8 برس کا تھا کہ ہم مسجد جاتے تھے تو ہمارے مولوی صاحب ہمیں اذان دینا سکھاتے۔ بعد میں بڑا ہو کر میں اکثر و بیشتر صبح کی اذان دیا کرتا تھا۔ ہمارے والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، میرے چچا مجسٹریٹ تھے۔ اسی طرح بچپن ہی سے میرے دل میں 2 پیشوں کا بڑا رعب اور اثر رہا، ایک استاد اور دوسرا جج۔ یہ اس طرح کہ جب میں والد یا چچا کے ساتھ بازار جاتا تو دیکھتا کہ لوگ بازاروں میں کھڑے ہو کر انہیں سلام کرتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہ چیز ہمیشہ کے لیے میرے دل پر چھا گئی۔ بڑا ہو کر حصولی تعلیم کے لیے باہر گیا، وکالت تو نہ کر سکا کہ جج بنتا، لیکن یہ ضرور سوچا کہ سائنسی تعلیم حاصل کر کے کم از کم استادی ضرور کر سکوں۔
اور آخرکار سائنسدان بن کر 28 مئی 1998 میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں کے سر ہے، جنہوں نے وطن عزیز کے لیے یہ مشکل کام کیا، اور قوم انہیں محسن پاکستان کے نام سے بھی اس لیے پکارتی ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو اپنے حالق حقیقی سے جا ملے۔